موضوع علامہ امین شہید صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور حضرت ام سلمہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھیں جب حضرت امام حسین علی مقام کو شہید کیا گیا۔ جہاں پر شہید کیا گیا وہ مٹی بھی لال ہو گئی تھی، خون سے تر ہو گئی تھی۔ کون سا ایسا راز تھا جب یہ معلوم تھا اس کے باوجود بھی حضرت امام علی مقام وہاں پر پہنچے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کائنات ہے۔ ظاہر میں ہمیں دنیا نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی روح ہے جس کی وجہ سے دنیا میں زندگی آئے تو وہ نبی کریم کی ذات ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم کے بعد آپ کی اہل البیت کا مقام ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ نیچرل عالم کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ بڑا ہی گہرا ہے۔ آپ نے یہ ابھی خود تذکرہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں حضرت امام حسین کو لا کر رکھا گیا تو رسول کریم گریہ فرمانے لگے۔ آپ کے گریے کو دیکھ کر علی و فاطمہ اور حضرت ام سلمہ حتیٰ، یہ روایت غالباً ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے بھی نقل کی ہے اور باقی اہل البیت نے بھی، کہ جب آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا اور وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کربلا میں میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے بچے کی پیدائش کے موقع پر، یعنی شہادت سے تقریباً 59 برس پہلے، اس بچے کی شہادت کا غم منایا، آنسو بہائے، سوگواری کی اور سب کو رلایا۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس شخصیت کی عظمت کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز جو بڑی عجیب ہے، جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا، کہ حضرت نبی کریم نے کربلا کی مٹی ایک شیشی میں عطا کی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کو، اور یہ بھی فرما دیا کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا، آپ زندہ ہوں گی، لہٰذا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ مٹی کیسے سرخ ہوتی ہے، مٹی خون میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ جب تک اس شخصیت کا اس مٹی کے ساتھ معنوی حوالے سے کوئی ایسا تعلق نہ ہو کہ جو کیفیت اس شخصیت کی ہو وہی کیفیت اس مٹی کی بھی ہو، دونوں کے درمیان اس طرح کا ایک گہرا تعلق ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا جب خون زمین پر گرا ہے تو ہماری روایات اور احادیث بتاتی ہیں، اور حضرت ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ آسمان سے 40 دنوں تک جب بارش برسا تو وہ خون تھا، زمین سے پانی ابلتا تھا تو وہ خون تھا۔ آج بھی اگر آپ قبر حسین علیہ السلام کی اصل مٹی نکال لیں، میں نے دیکھی ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، میں نے چونکہ خود دیکھی ہے، خود اس تجربے سے گزرا ہوں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ مٹی آپ اٹھاتے ہیں، عاشور کے دن اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو وہ مٹی جو قبر حسین کی مٹی ہے وہ آج بھی اپنی اصل دکھاتی ہے، معجزہ دکھاتی ہے اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خون میں تبدیل ہونے کا عمل ہے مٹی کا، اور وہ بھی 1400 برس بعد، اور شہادت حسین کے ان لمحات میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک الگ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، یہ بتاتا ہے کہ حسین ابن علی تب بھی اور اب بھی روح عالم تھے، روح کائنات تھے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر جو بھی گزرے گی، عالم اور عالم کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس درد، اس تکلیف، اس رنج اور اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں چونکہ شعور دیا ہے اللہ نے، اس شعور سے کام لو اور غم حسین اور درد حسین کو اپنا درد سمجھو اور اس دن میں اس درد میں شریک ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس کے دل میں نور ہے، جس کے دل میں اہل البیت علیہ السلام کے لیے عقیدت، محبت اور ایمان ہے، وہ سوگوار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اگلے سال وہ سوگ محسوس نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام چونکہ تاریخ کے ہر پل میں زندہ ہے،
ہر جغرافیائی حد میں زندہ ہے، ہر زمانے میں زندہ ہے۔ لہٰذا امام حسین کا درد ہر دور میں اور ہر مکان میں اور ہر مقام پر اور ہر اس انسان کے اندر جس کے اندر ایمان کی رمق اور روشنی موجود ہے، وہ درد اس کے اندر سے چھلکتا ہے، جس کا اظہار اس وقت آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور پورے عالم میں، یعنی اس وقت اگر آپ 7 بر اعظموں کو دیکھیں، ہر بر اعظم میں ہر اس مقام پر جہاں پر ایمان کی روشنی موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم بھی منایا جا رہا ہے، چاہے رات میں منایا جا رہا ہو چاہے دن میں، اس وقت وہ جاری ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ حسین ابن علی کا جہاں رسول سے ہے وہیں پر خدا سے ہے، اور حسین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مطلب رسول اور خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر حسین سے رابطہ کٹ جائے تو رسول سے اور خدا سے بھی رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان ہستیوں سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کرنے اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ بیزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔